بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج بات کریں گے رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض کے ساتھ احسان بون کا وہ درخواست مسترد کر دیا جو نواز شریف کی تاحیات نااہلی کے خلاف دائر ہوا تھا، اور ساتھ میں یہ بات بھی کریں گے کہ نواز شریف کے ڈاکٹر نے جو بیان دیا ہے، جو کاغذات آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اس میں کیا لکھا گیا ہے، اور ڈاکٹر کدھر بیٹا ہے اور نواز شریف کدھر بیٹا ہے، اور میڈیکل رپورٹ آتی ہے. یہ کوئی عجیب سا معاملہ ہے، لیکن وہی ہوا جو پہلے ہم کہتے تھے کہ نواز شریف میں کبھی آئے گا نہ، کوئی اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے کہ حالات میرے قابو میں ہیں اور حالات کے ساتھ سمجھوتا ہو چکا ہے، لیکن یہ ہوگا نہیں. تو اس پہ بات کرنے پہلے احسان بون کی طرف آتے ہیں کہ اس کو اعتراض لگانے کے بعد کیا کچھ ہوا، اور اس میں جو فل کورٹ وہ ہو رہا تھا جسٹس گلزار صاحب کے اعزاز میں، اور اس میں جو ان کا نائب تھا حفیظ الرحمان، اس نے کیا بیان دیا ہے، اور ایک قسم کی یعنی عدلیہ کا بلیک میلنگ شروع ہو گیا ہے. جیسے جسٹس سجاد علی شاہ سن 1997 میں ہوا تھا اور اس کو پھر جانا پڑ گیا تھا، وہی طریقہ اب دوبارہ اختیار ہو رہا ہے کہ گلزار صاحب تو چلے گئے، اور الحمدللہ ایک بہت ہی شاندار شخصیت عمر عطا بندیال صاحب آج سے پاکستان کی چیف جسٹس ہے. اس کے قول و فعل، اس کے اخلاق، اس کے پاکستان سے محبت، عدلیہ کو ٹھیک کرنے کے اس کے ارادے یہ قوم کے سامنے ہیں، اور قوم میں جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں انتہائی خوشی ہے. اور آگے جا کر انشاءاللہ وہی جوڈیشل ایکٹیویزم شروع ہوگا پاکستان میں، جو کہ ہمارے جیسے معاشرے کے لیے بہت ہی ضروری ہے، جو جسٹس ثاقب نثار صاحب کے وقت میں ہوا تھا اور بہت اچھے نتائج اس کے آئے تھے. تو اس طرح اس وقت انشاءاللہ عمر عطا بندیال صاحب اس سے بھی زیادہ کریں گے. اور ایک وقت تو وہ بھی تھا جسٹس افتخار کا کہ اس نے جو ایک جوڈیشل ایکٹیویزم کیا تھا، وہ تو صرف ایک سیاسی طریقے سے وہ کچھ کرتا تھا جس میں اس کا اپنا فائدہ یا نواز خاندان کا فائدہ ہوتا تھا. اس میں وہ ہر چیز پر سو موٹو لیتے تھے. لیکن اس وقت آج جو ہمارے چیف جسٹس نائب عمر عطا بندیال صاحب انشاءاللہ یہ اس حقائق کو سامنے رکھ کر کہ جو پاکستان کی عدلیہ کے لیے ضروری ہے، ملک کی ضروری ہے، ان چیزوں میں یہ سو موٹو لیں گے اور سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، اور قوم بھی اس کے پیچھے کڑی ہوگی. کیونکہ ایک ایسا وقت پاکستان میں آ چکا ہے کہ اب جتنی جوڈیشری میں انڈکشن ہوئی ہے ہائی کورٹس یعنی ہائی جوڈیشری میں، تو وہ سب کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے تو وہ کس طریقے سے ہوتی رہی ہے. تو انشاءاللہ اب وہ طریقے استعمال کیے جائیں گے جو حق و سچ کے ساتھ ہوں گے. تو بہت زیادہ امید ہے کہ پاکستان کی عدلیہ کامیابی کی طرف گامزن ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ 4-5 جو سینئر ججز جا رہے ہیں ستمبر تک، 5 ججز ریٹائر ہو جائیں گے. ان 5 کی جگہ انشاءاللہ، میں نے کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ عائشہ ملک جیسے ججز سپریم کورٹ میں آئیں گے. وہ چیزیں اب نہیں ہوں گی جس طرح، لیکن ان کا تو ارادہ وہی ہے. جس طرح میں نے جسٹس سجاد علی شاہ کا ذکر کیا، یہ حفیظ الرحمان جو سپریم کورٹ بار کے نائب صدر ہے، اس نے جس طرح اشارے کی ہیں وہ تو سارا سمجھ آ گیا ہے کہ وہ بلیک میل کریں گے عدلیہ کو. یعنی اس میں بھی انہوں نے اس فورم پر بھی یہ کہا کہ آئین کا ساتھ دینا چاہیے، قانون کا ساتھ دینا چاہیے. اور یعنی کہ ہمارا جو رجسٹرار نے اعتراض لگا کر جو درخواست تھی نااہلی کو اہلیت میں بدلنے کے لیے، اس کو واپس کیا اعتراض لگا کر. تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی طرف دھیان دیا جائے گا. یہ کہ نواز شریف کو معاف کیا جائے گا، تو نواز شریف تو معاف نہیں ہو سکتے. اس کے لیے تو بہت بڑا یعنی 62(1)(f) اور 63 یہ جناب ضیاء الحق صاحب نے آئین کا حصہ بنایا تھا. حالانکہ دنیا میں تو یہ پہلے سے موجود تھا یہ سب کچھ، کہ صادق و مؤمن نہیں ہوگا کوئی شخص تو وہ یعنی
پبلک آپس میں کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ تو یہ ایک نرالا نظام تھا، نرالا ملک تھا کہ اس میں یہ چیز نہیں تھا. تو یہ جنرل ضیاء الحق کے وقت میں یہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا. اور اب یہ خود کہتے ہیں، یعنی اس کا مقصد کیا ہے 62(1)(f) کا اور 63 کا، کہ یہ کوئی آدمی مس ڈکلریشن کرے وہ بھی نہیں بچ سکتا، کول آف ایڈ میں تضاد ہو تو وہ بھی نہیں بن سکتا. جو جائیدادیں جس طرح منی ٹریل مانگی جاتی ہے اگر وہ، تو تب یہ لوگ اہل نہیں ہو سکتی، عمر بھر کے لیے نہ اہل ہوں گے. اب یہ کہتے ہیں کہ عمر بھر کی نہ اہلی نہیں ہوگی. اور اس میں یہ لنک کرتے ہیں اسلام کو کہ اسلام میں بھی توبے کی گنجائش ہے. تو پھر ٹھیک ہے، عوام بھی یہی چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آئے عدالت میں، عوام عدالت کے سامنے اقرار کرے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، یہ فلیٹس بھی میرے ہیں، جتنی چوری چکاری ہے، جتنے کیسز ہمارے خلاف ہے وہ سب صحیح ہے، اور میں تو بتائب ہوتا ہوں. آج کے بعد یہ کام نہیں ہوگا. تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ جو 62(1)(f) اور 63 کی جو اثرات اس پر آئے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ نااہل بھی ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جیل بھی جا چکے ہیں اور آئندہ بھی جائیں گے، تو اس سے بچ سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ. لیکن کیا وہ اس چیز کا اعتراف کریں گے اور کیا وہ لوٹا وہ اموال بھی واپس کریں گے؟ تو وہ تو کبھی نہیں ہوگا. تو اب یہ بلیک میلنگ کریں گے. تو بلیک میلنگ بھی اسی طریقے سے کریں گے جو 1997 میں انہوں نے کیا تھا. لیکن اب وہ وقت نہیں ہے کہ یہ اس طرح کچھ کر سکیں گے. یہ خاندان بھی کافی کمزور ہو چکا ہے، عوام بھی سمجھ چکے ہیں، اور عدلیہ کی پیچھے بھی کوئی کڑا ہے، یعنی بہت طاقتور لوگ کڑے ہیں یا طاقتور ادارہ کڑا ہے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ سپریم کورٹ بس اکیلا آپ اس طرح حملہ آور ہوں گے سجاد علی شاہ کے کورٹ پر. اس وقت جو صبر کیا گیا تھا، آج تک میں حیران ہوں کہ وہ کیوں ہوا تھا. لیکن اب ایسے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور خواہ مخواہ یہ اس طرف اپنے آپ کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مطلب ہم دنیا تو یہ نہیں چاہتی، پاکستانی تو نہیں چاہتے کہ جوڈیشری کا بستر گول ہو. لیکن یہ لوگ اگر اس طرح کریں گے تو اس کے اثرات ہوں گے، اور یہ پھر اسی اسکوائر ون پہ جا کے کھڑے ہوں گے جب جدھر یعنی کہ ڈوگر عدلیہ بنی تھی. تو اگر ایسے یہ چاہتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے. اگر یہ نہیں چاہتے کہ نہیں موجودہ نظام ہی چلے اور ہمیں نواز شریف کی کسی رعایت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم اس سے کوئی لینے کی کوشش کریں گے. یعنی کیا ہے کہ یہ جتنے بار کونسل ہے، جتنے بار ایسوسیشن، سب کو وہ نوازتے رہے ہیں. ان کو تو وہ اگر آج عمران خان بھی یہ کام شروع کر دے ان کو نوازنا چاہیے تو یہ بھول جائیں گے نواز شریف کو. لیکن وہ شخص تو ایسے کام کرے گا نہیں. جو خود دیانتدار ہوگا تو وہ بے ایمانی کیسے کرے گا اور اس ادارے کو کیسے تباہ کرے گا؟ تو ایسے تو ہو نہیں سکتا. تو اب ان کے پاس وقت نہیں ہے. یہ جتنی بھی بلیک میلنگ کرنا چاہیں تو کرے، لیکن کچھ حاصل ہوگا نہیں ان کو. دوسری طرف حکومت نے بہت زبردست جو 700 قوانین پارلیمنٹ سے پاس کی ہیں، یعنی جو آپ لوگوں نے بھی دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ پہلی دفعہ 74 سال میں ایسے ہو رہا ہے. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ایک شخص ہے جس کا نام عمران خان ہے. تو جو شخص خود صاف و شفاف ہے، تو اس ملک کے لیے صاف و شفاف نظام لانے کی اس نے کوشش کی، اس میں وہ کامیاب ہو چکا ہے. یہ 700 قوانین، یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں اس میں ہیں. یعنی قانونی شہادت میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے. دنیا میں آڈیوز اور ویڈیوز کو مانا جاتا ہے. وہ سب سے پہلے یہ اب وہ چیز بھی، یہ ہماری عدالتیں ان چیز کو نہیں مانتی تھی، حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ اس کے بغیر تو گزارا نہیں. لیکن حکومت نے پارلیمنٹ سے یہ بل پاس کر کے ہی صبر کیا ہے. تو اب انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اس کی جو شہادت ہوگی جس کی وہ یعنی ابھی ٹیکنالوجی کا دور ہے، سب کے سامنے ہوگا سب کچھ، کوئی مکر بھی نہیں سکے گا. جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ایک شہادت آتی تھی کسی کے خلاف، اس کو پھر ڈرایا جاتا تھا یا کچھ پیسے دے کر یا کچھ لالچ دے کر تو اس کو پیچھے کیا جاتا. اب ایسے نہیں ہوگا. یہ سب کچھ اب قانون کا حصہ بن چکا ہے. آڈیوز، ویڈیوز اور جتنی ٹیکنالوجی اس سے منسلک ہے اس پر فوراً عمل بھی ہوگا. اور اسی کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں نے تو اس کو مسترد کیا ہے. لیکن ان کے مسترد کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اب پاکستانی عوام اس چیزوں کو سمجھ چکے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب تانے میں کوئی FIR درج کرانے جاتا تھا تو پہلے تو اس کو کہتے تھے کہ 2 دستے تو کاغذات لاؤ، جو گاڑی ہے اس کے لیے پیٹرول کا خرچ دے دو، پھر آپ کے ساتھ جائیں گے. پھر اس سے پیسے لیے جاتے تھے.
اگر کسی میں طاقت نہیں ہوتی تو اس کا FIR بھی درج نہیں ہوتا تھا. اب تو FIR آن لائن چیز ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں کہ وہ بھی اس طرح ہوگا. تو دوسری طرف تانے کو بھی یعنی جو خرچ ہوگا تانے میں اس کے لیے ایک ضابطہ بنا دیا گیا ہے کہ ہر تانے کو مالی طریقے سے یعنی اس کو آزاد کیا جائے گا. یعنی جتنے اخراجات ہیں تانے کے وہ خود حکومت اٹھائے گی. یہ سب کچھ جو پہلے عوام سے لیا جاتا تھا پولیس کے تھرو یعنی SHO کی وجہ سے اب یہ سب کچھ نہیں ہوگا. اور جتنی بھی شہادت ہوگی جتنا کیس ہوگا وہ آڈیو اور ویڈیوز کے سامنے سب کچھ ہوگا. ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہوگی. تو اب جو ریلیف ملنا چاہیے تھا عوام کو اب اصلی معنوں میں وہ ملے گا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اور یہ کرنا جس انسان نے یہ کام کیا ہے پارلیمنٹ سے پاس کرایا ہے یعنی وزیر اعظم صاحب کی اپنی ایم کے مطابق اس کا جو ارادہ تھا اس ملک کے قانون کو ٹھیک کرنے کا وہ اس نے کر دیا ہے. آگے بھی دیکھیے کہ عدلیہ میں اور کس قسم کے یعنی اس نے کر دیا ہے یعنی نئے قوانین. تو اس کی وجہ سے اب یہ جو بار کونسلز ہے بار ایسوسیشن ہے انشاءاللہ یہ آگے جا کر یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یہ جو پروگرام ان کا بنا ہوا ہے یعنی آپ دیکھیے اگر آڈیوز ویڈیوز کا قانون پاکستان میں پہلے آج سے ہوتا اب یقین کیجئے انشاءاللہ کہ یہ یوسف رضا گیلانی اب نااہل ہو جائیں گے اس قانون کے آنے کے بعد. کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کے بیٹے کروڑوں روپے دے رہے ہیں اور ووٹ خرید رہا ہے تو اس کو نہیں مانا گیا ان آڈیوز کو ویڈیوز کو. اب تو اس کو ماننا پڑے گا. اس کی جو فرانسک بھی ہوگی وہ حقیقت بھی ہوگا. تو یہ شخص جو آج بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا سینٹ میں کھڑے ہو کر تو اس سے اب یہ اس سیٹ کو برقرار نہیں رہ سکے گا. یعنی یہ نظام صفائی کی طرف جا رہا ہے یعنی اور وہ سارا سہرا اس کا ہے وہ عمران خان کے سر ہے. یہ جو اگر وزیر قانون اور دوسرے تو یہ کس طرح کر سکتے تھے اگر عمران خان کا یہ ارادہ نہ ہوتا. تو اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو مالی خود مختاری ہے SHO اور تانے کو یہ بہت بڑی بات ہے جو آج سے پہلے نہیں ہو سکتا تھا. FIR کا درج ہونا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اور اس سے آگے جا کر اب جتنی بھی انڈکشن ہوگی ہائی کورٹ میں وہ انشاءاللہ وہ لوگ ہوں گے جو اب چند دن پہلے ہوا ہے آپ کے سامنے. تو اس پر آپ اپنے آنے والے دنوں میں اپنی عدلیہ پر پاکستانی عوام فخر کر سکیں گے. اس کا یہ نمبر نہیں ہوگا کہ 140 میں سے 135ویں نمبر پاکستان کی عدلیہ ہو انشاءاللہ. اب یہ بہت ان کے انشاءاللہ آگے جا کر پاکستانی عدلیہ ایک مثال بنے گی دنیا کے لیے. تو یہ بہت احسن اقدامات ہیں جو پاکستان کی اٹھائے گئے ہیں. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جعلی لوگ جعلی حلف نامے جعلی ویڈیوز والے ابھی اس کنجے میں آنے والے ہیں. تو اب یہ امید ہو چلی ہے کہ جو ڈرامہ بازی شروع کی گئی تھی آج سے 2-3 مہینے پہلے کہ بس حکومت جانے والی ہے نواز شریف آنے والا ہے اور یہ سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا یہ خام خیالی بھی اب سب کی دور ہو چکی ہے. آج جو میڈیکل رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں تو اس کے بعد اب جو لوگ ان کے سے جانے والے تھے جو میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں یہ بات آج سے 1 سال پہلے کہ 125 لوگ تو تیار بیٹھے ہوئے MNAs. تو اب یہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم عدم اعتماد کا وہ لا رہے ہیں تحریک قومی اسمبلی میں اور عمران خان کو چلتا کر دیں گے تو اب یہ کر کے دکھائیں ذرا. کیونکہ سینٹ میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ایک طرف 42 لوگ تھے دوسرا طرف 57 لوگ تھے تو تب بھی وہ کیا ہوا وہ بل پاس ہو گیا جو بل تھا. اب اسی طرح یہ عدم اعتماد لے کے آئے بڑی خوشی سے تاکہ ان کو بھی ان کے ان کے جو سپورٹر ہیں ان کو تو پتہ چل جائے گا کہ ان کی حیثیت کیا رہ چکی ہے. تو اب بہت جلد یہ کبھی بھی اتنی غلطی نہیں کریں گے کہ عدم اعتماد یہ صرف عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے کہ ہم ابھی فیلڈ میں موجود ہیں فیلڈ سے یہ آؤٹ ہو چکے ہیں. یہ یقین کیجئے یہ کبھی بھی میں جب بار بار یہ بات کرتا تھا کہ 2 چیزیں ہوں گے یا پاکستان رہے گا یا یہ 2 خاندانوں کی حکومت آئے گی خصوصاً شریف خاندان کی.
تو پاکستان تو رہے گا انشاءاللہ. لیکن یہ لوگ میں بار بار کہتا تھا کبھی نہیں ہوگا. تو ان کی وجہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ کیا کچھ ہونے والا ہے آگے جا کر. آج کا جو وزیر اعظم ہے، آج سے 2 مہینے پہلے والا جو وزیر اعظم تھا اس سے بہت مختلف ہے. اور حقیقت میں اس نے جو کچھ کہا تھا کہ میں بہت خطرناک ثابت ہوں گا، تو وہ کوئی اس نے معمولی بات نہیں کی تھی. تو عمران خان کو اس طرح آؤٹ کرنے والی جو باتیں تھیں وہ دم توڑ چکی ہیں. اور انشاءاللہ 2023 کے انتخابات میں 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئے گا یہ شخص. عوام کو حقیقت حال کا پتہ چل چکا ہے کہ اس شخص کے آج تک یہ جو ڈیلیوری ہم عوام چاہتے تھے وہ کیوں نہیں ہو سکے، اور اب آگے جا کر کیسے ممکن ہوگا. تو عوام ان چیزوں کو سمجھ چکے ہیں. یہ جو انہوں نے وہ کبھی لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں، یہ لوگ کبھی خود شامل بھی نہیں ہوں گے اس میں. یہ خصوصاً تو یہ 27 فروری کا یہ جو کہہ رہا ہے بلاول کہ میں لانگ مارچ کروں، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ ایک دوسرے کے یہ خود دشمن ہیں. یعنی کبھی ہو نہیں سکتا کہ آگ اور پانی ایک ساتھ چلیں گے. تو پیپل پارٹی یا نون لیگ یہ کبھی سے چل نہیں سکتے. اس میں بھی بلاول کا مقصد ہے، اور بلاول کا لانگ مارچ بھی آپ کو سامنے نظر آ جائے گا. اس کے بعد پھر آپ نے اندازے لگا، پہلے تو وہ کرے گا نہیں. اور ان کا جو لانگ مارچ ہے مولانا کو سامنے کر کے بچوں کو لا کر، مدرسے کے بچوں کو، اب وہ آزادی ان کو نہیں ملے گی. اور ان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئے گا سب کچھ. اور جتنی بھی لٹیرے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کو لوٹا، ان سے برآمدگی ہوگی. اور اس شخص کا یہی ایک وہ ہے کہ میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا آرام سے جب تک کہ میں ان سے عوام کا لوٹا ہوا، پاکستان کا لوٹا ہوا سرمایہ برآمد نہ کروں. تو انشاءاللہ یہ بھی برآمد ہوگا. اور جوڈیشل ایکٹیویزم بھی ہوگا انشاءاللہ، مثبت حالات میں ہوگا، پاکستان کے مفادات میں ہوگا، موجودہ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے. اور انشاءاللہ جو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آگے جا کر چیف جسٹس بنیں گے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو وقت آنے پر یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ میری بات جو تھی وہ غلط نہیں تھی. جیسے میں شہزاد اکبر کے متعلق آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتا رہا ہوں، تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا یہ کوئی علم غیب نہیں ہوتا. ہر آدمی کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے. وہ آدمی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی کیا کر رہا ہے اور اس وقت اس کا ارادہ کیا ہے. تو وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اب 2-3 اور بھی ہے پی ٹی آئی کے میں موجود، وہ لوگ جو سازشی کرنا چاہتے تھے ان کا حشر کیا ہوگا. وہ جو بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی ان کی اصلیت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، جیسے شہزاد اکبر کی آ گئی ہے. اور آگے جا کر لوگ یہی اسی وزیر اعظم کو انشاءاللہ اتنا مضبوط کریں گے اور اس نظام کو گرائیں گے. اور یہ نظام گرانا بہت ضروری ہے. اس میں کام ہو رہا ہے، یہ جس طرح کی اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا. لیکن یہ نظام پاکستان کے لیے ہے نہیں. تو صدارتی نظام بھی آئے گا، آپ کا صدر بھی یہی وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ عوام اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور مرضی عوام کی ہے. اور اس نظام سے لوگ نفرت کرتے ہیں، سب قوم اس سے متنفر ہے. تو جب عوام اس چیز کو نہیں چاہتے تو یہ نظام کیسے رہے گا. اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے اگلی ویلاد میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.